سورج گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو ہاتھ میں کینچی اور سیزر نہیں پکڑنی چاہیے، اور اسی طرح سورج گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو آگ کے قریب نہیں جانا چاہیے، کسی ایک جگہ پر بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ چلتے پھرتے رہنا ہے۔ ہاں، اگر وہ ان افعال سے احتیاط نہیں کرتی تو اس سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا ہاتھ، کان، ناک یا ہونٹ کٹا ہوا ہوگا۔ جب وہ پیدا ہوگا تو اس کا ہونٹ یا کان یا جسم کا کوئی اعضاء کٹا ہوا ہوگا، یعنی عیب دار بچہ پیدا ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات، سورج گرہن کے وقت یعنی سورج گرہن ہوتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم سائنس کی طرف چلتے ہیں کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ سورج گرہن کس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو سنیے سامعین کرام، سورج گرہن سائنس کہتی ہے کہ جب سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ آگے چاند آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے سورج کی روشنی تھم جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب تک چاند سورج کے آگے ٹھہرا رہے گا وہ سورج گرہن کہلاتا ہے۔ جب وہ سورج گرہن سے دور ہو جائے گا، زمین اور سورج کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی بلکہ ڈائریکٹ زمین پر سورج کی روشنی پہنچ رہی ہوگی، تو اس وقت یہ سورج گرہن ختم ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں کہ سورج گرہن احادیث مبارکہ یعنی شریعت میں سورج گرہن کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کیوں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جب ہمارے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اسی دن سورج گرہن بھی لگا، تو لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دیں کہ یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم کی وفات کے باعث بنا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور سورج کو گرہن یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں لگتا بلکہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور سورج گرہن کے وقت یا چاند گرہن کے وقت بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، مسجد کی طرف جائے، نوافل کا اہتمام کرے، استغفار کرے، تاکہ جو یہ سورج گرہن کا معاملہ پیش آیا ہے، جو سورج گرہن بنا ہوا ہے، یہ اللہ کی حکمت سے یہ ختم ہو جائے، اللہ اسے دور کر دیں۔ تو یہ نشانیاں ہوتی ہیں، یہ عبرت ہوتی ہے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے، کہ بندے سمجھیں کہ اللہ ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں۔ تو سامعین کرام، اور پہلی بات جو ہے کہ جو عام مشہور باتیں ہیں لوگوں میں کہ اگر سورج گرہن کے وقت حاملہ خواتین ہاتھ میں کینچی پکڑتی ہے، چھری پکڑتی ہے، یا اسی طرح کوئی چیز کاٹنے والی پکڑتی ہے، یا آگ کے قریب جاتی ہے، یا اسی طرح وہ بیٹھنا نہیں چاہیے اس عورت کو، کیونکہ چاند گرہن ہے، اگر وہ بیٹھ جائے گی تو اس کے بچہ جو ہوگا وہ عیبدار پیدا ہوگا۔ تو اس قسم کی تمام جو باتیں ہیں یہ سب من گڑت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور شریعت میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو سامعین کرام، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ حدیث مبارکہ میں ایسی بات ہے، نہ شریعت میں کوئی ایسی بات ہے کہ چاند گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو بیٹھنا نہیں چاہیے، آگ کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ بالکل یہ غلط اور من گڑت باتیں ہیں، یہ غیروں کی طرف سے ہمارے اندر داخل ہوئی ہیں، اور ہم مسلمان علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ان پر عمل کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ بالکل اطمینان سے ساتھ رہیں، سورج گرہن ہو چاہے چاند گرہن ہو تو اس وقت اللہ کی طرف رجوع کریں، مسجد کی طرف جائیں، اگر عورت ہے تو گھر میں بیٹھے نوافل ادا کریں، استغفار کریں، کیونکہ یہ جو سورج گرہن کا یا چاند گرہن کا وقت ہوتا ہے یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی نشانی ہوتی ہے بندوں کو دکھانے کے لیے۔
تو اسی لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس چاند گرہن کے وقت کو ختم کر دے۔